السلام علیکم ناظرین، جمیل گارڈن کی طرف سے آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بھی کڑل سبزی کے متعلق ہی میں نے بنائی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیے اب کڑل سبزی کی کیونکہ پیداوار جو ابھی ستمبر کا مہینہ ابھی شروع ہے تو اس کی پیداوار اپنے عروج پہ ہے۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے بس یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کتنی زیادہ اس کی پیداوار ہے، لیکن اس کی پیداوار جو ہے نا جیسے گھیا توری ہے اس کی طرح نہیں ہوتی، مثلا بہت زیادہ ہے، لگتے ضرور ہیں لیکن ہے کہ گھیا توری کی طرح نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا پروڈکشن۔ یہ دیکھیں چیک کریں، یہ تقریباً 2 فیٹ کا ہے۔ یہ جو کڑل ہے ابھی یہ 2 فیٹ کے ہیں، باقی بھی ایسے ہیں تقریباً 2 فیٹ کے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ چیک کریں کہ یہ کافی بڑا ہے، ابھی کھانے کے قابل ہے، مثلا اس سے زیادہ اس کو بڑا نہیں کر سکتی۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا سائز ابھی مناسب سائز ہے۔ اگر بہت زیادہ بڑے کریں گے تو اس کے اندر جو بیج ہے نا وہ اس کا سائز بڑھ جائے گا، پھر وہ چیز نہیں رہے گی پکانے میں، وہ چیز ذائقہ نہیں رہے گا۔ مثلا دوسری طرف سے آپ کو دکھاتے ہیں، ادھر بھی کافی لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر سے ادھر بھی 2-3 لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کافی بڑے بڑے ہیں، 2-2 فیٹ کے ہیں۔ اس کو چیک کریں گے، یہ دیکھیں سامنے ایک لٹک رہا ہے، کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے، بہت پیارا ہے۔ اچھا، اس کی بیل جو ہے نا وہ مثلا جو گھیا توری ہے نا اس کی طرح بے ہنگم سی نہیں ہوتی، اس کی بیل بڑی منظم سی ہوتی ہے، بہت زیادہ بے ہنگم طور پر اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، مناسب سا اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور وہ بھی مثلا نظر کو بڑی اچھی لگتی ہے اس کی لک۔ گھیا توری کے جو ہے نا اس کا مثلا جو پتے ہیں نا بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، اور پھیلاؤ بھی اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر روشنی وغیرہ نہیں گزر سکتی، ہوا اور روشنی کا جو گزر ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے نا اس کے پتے جو ہیں وہ مثلا ان کے اندر کافی گیپ ہوتا ہے، جو ان کی پتیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں، تو روشنی بھی اس کے آسانی کے ساتھ اس کے اندر گزر سکتی ہے، مثلا ہوا اور روشنی دونوں۔ یہ آپ چیک کریں جی، یہ دیکھیں اس کا بیل چیک کریں، بہت ہی پیاری بیل ہے اس کی، پھل بھی دیکھیں کافی لگا ہوا ہے۔ یہاں سے بھی اس کا چیک کریں کتنے یہ نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں سامنے کافی سارے لگے ہوئے ہیں اس بار۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں، اس کے پھول وغیرہ دیکھیں کتنے خوبصورت پھول ہیں اس کے، چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے۔ اس کے پتے چیک کریں، ایک چھوٹا سا گرین کلر کا لگا ہوا ہے۔ یہ جو بام نہیں ہوتے، جو دریا اور سمندر کے اندر جو بام مچھلی ہوتی ہے، یہ ان کی شکل ان سے ملتی جلتی ہے، اس کو ایل ویجیٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ اس کو بیج کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مثلا بیج کے لیے اس کا ظاہرہ چھوڑیں گے تو اس کا جو کافی بڑھ جائے گا، تو اس کا جو کلر ہے نا وہ بالکل اورنج کلر ہو جائے گا، اتنا پیارا خوبصورت اورنج کلر اس کا ہو جاتا ہے نا، بہت زبردست، وہ اندر سے بڑی خوشبو بھی آتی ہے اس کی۔ تو تقریباً اس کے اندر 20 سے اور 30 کے درمیان یعنی کم از کم جو بیج بنتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو اس کو شروع میں تو نہیں، مثلا درمیان میں یا آخر میں بیج کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں،
شروع میں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو باقی جو ہے اس کے ساتھ پھل ہے وہ متاثر ہوگا، اس کی بڑھوتری جو ہے نا وہ کافی متاثر ہوگی، پیداوار کم حاصل ہوگی پھر۔ تو یہ مناسب یہ ہے کہ اس کو درمیان میں کو بیج کے لیے چھوڑ دیں یا لاسٹ پہ، لیکن لاسٹ پہ کریں گے تو ظاہر ہے موسم نہیں رہتا اس وقت، وہ اس طرح سے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال ہے کہ درمیان یا آخر میں اس کو بیج کے لیے اس کا پھل رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی بیل لگ رہی ہے، پھول بھی کتنے پیارے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی گارڈن ہے اس کے بغیر جو ہے نامکمل ہے۔ یہ بہت پیاری چیز ہے۔ گھیا توری تو ظاہر زمانے سے لگا رہے ہیں ہم، گھیا توری ہے، دیگر سبزیاں ہیں، لیکن یہ جو ہے نا بڑی انوکھی سی ایک پیاری سی چیز ہے۔ تو میرے خیال میں جو گارڈن کی خوبصورتی، جو موسم گرما کی سبزیاں ہیں، اس کے بغیر نامکمل ہے جی گارڈن کی خوبصورتی۔ یہ بہت پیارا منظر ہے۔ ابھی تو میں نے اس کو صحیح منظم نہیں کیا، اگر منظم ہو تو اور زیادہ یہ خوبصورت شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں 3-4 تو ایک ہی سائز کے ہیں۔ اس کا ذائقہ گھیا توری کی طرح ہے، یعنی اس سے اچھا بھی ہے، اس سے اچھا ذائقہ ہے، تو ملتا جلتا بھی ہے اس سے۔ ویسے ہی پکتی ہے جیسے گھیا توری کو پکاتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی پکائیں آپ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔